علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بھیا کی دلہن آ گئی، بھیا کی دلہن آ گئی۔ آہانہ کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھی روشانے بھاگتی ہوئی ہال سے ہوتی ہوئی اس کے پاس ہی جا رکی۔ بھیا کے ساتھ ساتھ بھیا کی دلہن بھی مسکرا اٹھی۔ کیسی ہو پیاری روشانے؟ آہانہ نے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بالکل برف کی شہزادی جیسی۔ اپنا حال بتانے کی بجائے اس نے آہانہ کی تعریف کر ڈالی۔ اس برف کی شہزادی کو تمہارے بھیا دھیرے دھیرے پگھلا کر پانی میں بدل ڈالیں گے، اور پھر اسی پانی کو اپنے قدموں کی مٹی سے داغدار کر ڈالیں گے، زیان نے دل میں سوچا۔ لگ نہیں رہی، بلکہ آپ کے بھیا کی دلہن ہے ہی پیاری۔ زیان نے بھی اس کی تعریف میں اپنا حصہ ڈالا، جبکہ آہانہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو، زیان آپ بھی نا۔ دلہن، آپ کے ہاتھوں پہ مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا۔ بھیا میں نے کبھی مہندی نہیں لگائی، مجھے بھی لگانی ہے۔ روشانی اس کے ہاتھ الٹے سیدھے کر کے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے نورین، لگوا دے گی آپ کو، بٹ آپ میری بات سنیں کہ اب سے یہ آپ کی بھابھی ہیں، سو آپ انہیں دلہن نہیں بھابھی کہا کریں گی، اوکے؟ اوکے بھیا، وہ زور سے سر ہلا گئی۔ نہیں بھابھی کیوں؟ روشانے مجھے میرے نام سے بھی بلا سکتی ہیں، آخر کو میں روشانے کی دوست بھی تو ہوں۔ کیوں روشانے؟ آہانہ نے کہنے کے ساتھ آخر میں روشانے کی تائید چاہی۔ ہاں یہ میری سب سے پیاری دوست ہے۔ زیان کی طرف دیکھتی وہ آہانہ کا بازو تھامتی بولی۔ آہانہ کے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جانے پہ روشانے بہت خوش تھی۔ دوست؟ کیا میں آپ کو ہنی کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ کیونکہ آپ مجھے بالکل ہنی کی طرح لگتی ہیں، سویٹ سی۔ روشانے نے بھی اسے زیان کا دیا نک نیم دینا چاہا تو آہانہ جھٹ مان گئی۔ اب بس باتیں ہی کرنی ہے یا پھر ناشتہ بھی کرنا ہے؟ چلو آ جاؤ مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ زیان انہیں ناشتے کا نا یاد دلاتا تو وہ دونوں باتوں میں ہی لگی رہتی۔ صاحب، میڈم کے والد صاحب ناشتہ لے کر آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ کھانے کی ٹیبل تک پہنچے ہی تھے کہ ملازمہ نے اطلاع دی۔ وہ دونوں بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جبکہ زیان نے نورین کو روشانے کو کمرے میں لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روشانے نیازی کو دیکھے اور اسے کچھ یاد آئے۔ یوں تو اس نے نیازی کو پہلی بار جب اس روز دیکھا تو وہ کافی چھوٹی تھی، مگر جب اسے اس شام کا ہر منظر یاد تھا تو پھر وہ نیازی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس شام کی کہانی میں اصل ویلن وہی تو تھے۔ ڈیڈ، آپ اکیلے؟ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا کیا؟ ان سے ملنے کے بعد آہانہ نے یوں ہی پوچھ ڈالا۔ کوئی اور اس قابل ہوتا تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ رسم تو لڑکی کی بہنیں، دوستیں اور کزنس نبھاتی ہیں، مگر وہ نہ صحیح تو تمہارے ڈیڈ ہی صحیح، مگر ناشتہ تو کسی کو لانا ہی تھا۔ آہانہ سمجھ گئی کہ انہوں نے الیانا اور نیشا سے کہا ہوگا، مگر انہوں نے صفا چٹ انکار کر دیا ہوگا۔ ناشتے میں وہ کافی آئٹمس لے کر آئی تھی، جب بلکہ باقاعدہ ٹوکرے تھے جنہیں ڈرائیور نے ملازم سے نکلوا کر اندر بھجوایا۔ کافی خوش لگ رہی ہے میری بیٹی۔ آہانہ کے چہرے سے جو مسرت و نور پھوٹ رہا تھا وہ دیکھ کر انہوں نے دل ہی دل میں شدت سے دعا کی کہ کاش اس کی یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو۔ لگ نہیں رہی، بلکہ واقعی بہت خوش ہے آپ کی بیٹی۔ کیوں آہانہ، ایسا ہی ہے نا؟ زیان نے معنی خیز نگاہوں سے نیازی کی طرف دیکھنے کے بعد آہانہ سے جاننا چاہا۔ اس کی ایسی نگاہوں کو نیازی اچھے سے سمجھتے تھے۔ جی ڈیڈ۔ وہ بس اتنا ہی بول سکی، اب بے شرموں کی طرح کھول کے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہاں میں بہت خوش ہوں زیان کے ساتھ۔ میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ اٹھی تو زیان نے اسے بالکل نہ روکا۔ اگر نیازی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اسے منع کرتا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، تم کوئی کام نہیں کرو گی، مگر وہ خود بھی چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے۔ ہاں تو نیازی صاحب، دیکھ لیا آپ نے جو دیکھنے آئے تھے؟ دیکھ لیا کہ ابھی تک تو آپ کی بیٹی میرے ہاتھوں میں محفوظ اور خوش ہے۔ وہ ان کے روبرو صوفے پہ بیٹھتا فی الحال تو تمیزدار لہجے میں گویا ہوا۔ نیازی کے آنے کا مقصد وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ ناشتہ تو صرف بہانہ تھا، انہیں تو بس اپنی بیٹی کو دیکھنا تھا کہ وہ واقعی خوش ہے یا فون پہ دکھاوا کر رہی تھی، مگر ابھی تک تو واقعی وہ خوش تھی اور کافی مطمئن بھی۔ نیازی بھی مطمئن ہو جاتے جو اگر زیان کے ارادوں سے بے خبر ہوتے، مگر ابھی تو ہر لمحہ ڈر تھا کہ نہ جانے وہ آگے کب کیا کرے گا۔ بہتر ہوگا اگر تم اسے ہمیشہ ہی ایسے خوش رکھو۔ سامنے بیٹھا یہ شخص انہیں زہر لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا حکم ہے کہ گزارش؟ نہ ہی حکم ہے نہ ہی گزارش، وہ جواباً گویا ہوئے۔ ہاں تو اس کا مطلب پھر یہ دھمکی ہے، اور وہ بھی سیدھی سیدھی۔ بٹ وہ کیا ہے نا نیازی صاحب کہ ایسی دھمکیوں کا مجھ پہ ذرا برابر اثر نہیں ہوگا، تو آئندہ تم اپنے ایسے الفاظ کم از کم مجھ پر تو ضائع مت ہی کرنا۔ وہ بنا ان کی دھمکی کا اثر لیا آرام دہ لہجے میں بولا، جبکہ نیازی کا تو اندر ہی اندر خون کھول اٹھا۔ آج تو آ گئے نیازی، مگر آئندہ میرے گھر مت آنا، وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا۔ یہ اب سے صرف تمہارا ہی نہیں، میری بیٹی کا بھی گھر ہے، اور تم اگر اپنے ارادوں سے باز رہو تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان کا لہجہ بھی باروب تھا۔
ہاں نیازی، اسی بیٹی کا جو جلد ہی اس گھر سے بری طرح بے گھر ہو جائے گی۔ اور رہی بات میرے ارادوں کی، تو وہ تو اٹل ہیں، ان پر عمل کرنے سے اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بات تو میری کان کھول کر سن لو۔ آخر میں اس کا لہجہ اور انداز ایسا ہوا کہ نیازی چند لمحوں کے لیے چپ سے رہ گئے۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے تمہاری کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہاں آنا ہے تو شوق سے آؤ، اچھا ہے نا؟ اپنی بیٹی کی حالت سے تم بھی باخبر ہوتے رہو۔ میرا تمہیں یہاں سے دور رکھنے کا مقصد صرف روشانے ہے، کیونکہ اگر وہ تمہیں پہچان گئی تو تم نے اپنی بیٹی کے سامنے جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ ایک ہی لہجے میں اتر جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہوگا جب تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ زیان کی دوسری بات پہ نیازی جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، اب برابر کرتے ایک دم سیدھے ہو بیٹھے۔ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، جبکہ زیان نے یہ بات دانستہ کہی تھی، کیونکہ جانتا تھا اس کی یہ بات وہ یہاں آنے سے احتیاط ہی کریں گے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روشانے کی اسے دیکھ کر طبیعت بری طرح بگڑے، جبکہ اتنی جلدی اہانا پہ بھی سب راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو اس کے کھیل کی شروعات تھی، ابھی سے اختتام نہیں چاہتا تھا۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ اب کے بس اسے زہریلی نگاہوں سے گھور کر رہ گئے۔ اچھا تو تم نے بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا، میں تو بس اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ نیازی کی صرف نگاہیں زہریلی تھیں، جبکہ زیان کا تو لہجہ بلکہ پورا وجود ہی اس کے لیے زہر سے بھرا پڑا تھا۔ ناشتہ بس لگ ہی گیا، آپ لوگ آ جائیں۔ اس زہریلی گفتگو کا سلسلہ چلتا ہی رہتا اگر جو اہانا انہیں ناشتے کے لیے بلانے نہ آتے۔ آئیے میرے پیارے سسر جی، مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ اہانا کی موجودگی پہ زیان کی فوراً ٹون بدلی تو نیازی بل کھا کر رہ گئے۔ تجھے یوں دیکھ کر مجھے لگتا ہے اب تو مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ زیان کے برابر بیٹھا معیز اسے خوش و مطمئن دیکھ کر بولا۔ آج ولیمہ تھا اور ولیمے میں بھی زیان کی جانب سے کم لوگ ہی پائے گئے تھے۔ انتظامات بارات کے انتظامات کو بھی مات دے رہے تھے۔ وہ آج رائل بلو ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ اہانا سبز اور گولڈن کنٹراسٹ میکسی پہنی ہوئی باربی ڈول لگ رہی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی یہ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا، مگر یہ خوشی دیکھ کر بھی نیازی کا دل مطمئن نہ ہوا۔ ان کا ڈر ان کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ چکا تھا، کیونکہ زیان کے الفاظ ناقابل فراموش تھے کہ وہ ایک دم سے تکلیفوں کے انبار انہیں لگائے گا، بلکہ دھیرے دھیرے اذیتوں میں مبتلا کرے گا۔ وہ پھنس چکے تھے اور بہت برا پھنسے تھے۔ بیٹی کو اس شخص سے بچاتے تو کیسے؟ اسے اس سے الگ کرنے کے لیے انہیں اصل وجہ سے پردہ اٹھانا پڑنا تھا، جو کہ وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ ان کی بے چین روح بس پھڑپھڑائے جا رہی تھی۔ اس کار خیر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہاری بھابھی کی قدر بہن بھی ہے، چاہو تو ادھر بات چلا لو، بہت سکھی رہو گے۔ زیان شرارتاً گویا ہوا، کیونکہ جانتا تھا کہ نیشا جیسے لڑکیاں اس کی بالکل ٹائپ کی نہیں ہیں۔ توبہ کر یار، دیکھ رکھا ہے اسے، وہ تو بالکل کوئی چڑیل لگتی ہے۔ نہ بھائی نہ، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں تعمر کنوارا ہی رہ جاؤں۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو چھوتے ہوئے کہا تو سالی کی ایسی تعریف پہ زیان ہنس پڑا اور پھر معیز کے اٹھنے پہ اہانا سے محو گفتگو ہو گیا، جو اس کی باتوں پہ یا تو صرف سر ہلا رہی تھی یا مسکا رہی تھی۔ اوف، دیکھو تو کیسے خوش دکھائی دے رہی ہیں دونوں۔ یہ اہانا کی بچی کہاں ہر وقت جلی سڑی منہ لٹکائے ہوتی تھی، اور کہاں اب خوشی یوں پھوٹ رہی ہے جسے پسند کی شادی کر کے آدھی دنیا ہی فتح کر لی ہو۔ اسٹیج سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی نیشا اسے یوں خوش دیکھ کر اندر ہی اندر ابال کھاتی رہی۔ کیا بات ہے آپی، اہانا آپ بھی آج کے حد سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، جو کب سے انہیں بس دیکھے ہی جا رہی ہیں۔ ہادی اسے کب سے اہانا کو دیکھتا پا کر چلا آیا اور دانستہ گویا ہوا۔ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، بالکل ڈائن لگ رہی ہے، ڈائن، جل کر کہتی وہ پیر پٹکتے وہاں سے ہٹ گئی۔ توبہ ہے، کہاں سے ڈائن لگ رہی ہیں انہیں میری آپی تو آج بالکل حور لگ رہی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کو بلائیں لینے لگا، جانتا تھا جلنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ولیمہ بھی بخوبی انجام پایا۔ زیان نے شکر کیا کہ ان فنکشنز کے جھنجھٹ سے تو اس کی آج جان چھوٹی۔ آج اہانا کے گھر آتے ہی روشانے کتنی دیر اسے اپنے پاس بٹھائے، اپنی معصومانہ باتوں میں لگائے رکھا، اور وہ اس کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ کمرے میں جانے کا ذکر ہی نہ چھیڑا، جبکہ تھکاوٹ تو اسے ہو رہی تھی اتنے لمبے فنکشن کے بعد۔ روشانے کبھی اس کی تعریف کرتی، کبھی بالوں کی لٹوں کو چھوتی، کبھی نگینوں سے بھرے پرس کو چھوتی اور کھولتی، تو کبھی اس کی سبز اور سنہری چوڑیوں کو چھوڑ کر چھنکارتی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر یہ سب کرتی، اس سے باتوں میں محو گفتگو رہتی۔ جب زیان نے اسے کہا کہ آپ کی دوست تھک گئی ہوگی، اسے روم میں جانے دو، تو اس نے ضد کیے بنا اس کی جان چھوڑ دی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اہانا زیان کو منع کرتی، روشانے کے پاس ہی بیٹھی رہتی، مگر ابھی اسے واقعی اپنے آپ کو ان کپڑوں، میک اپ اور جیولری سے آزاد کرنا تھا۔ تبھی اٹھ گئی۔ کمرے میں آ کر پہلے اس نے اپنی ہیلز اتاری، پھر ماتھے سے ٹیکا، کانوں سے آویزے اور گلے سے مالا اتار کر ڈریسنگ پہ رکھی۔ ڈریسنگ کے پاس کھڑی اب چار چار کر کے چوڑیاں اتار رہی تھی، جب کب سے سر کے نیچے بازو رکھے بیڈ پہ ٹانگیں نیچے کیے لیٹا اسے دیکھتا زیان اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی سے خود چوڑیاں اتارنے لگا، مگر چوڑیاں اتارتے ہوئے زیان نے جان بوجھ کر ایک چوڑی توڑتے ہوئے اس کی کلائی میں چبو دی۔ آؤچ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اوہ سوری جانا، متفکر ہونے کی بھرپور اداکاری کی گئی۔ کوئی بات نہیں،
اس نے مسکرا کر زیان کو شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ ارے تمہارا تو خون نکلنے لگ گیا۔ سفید کلائی سے خون کی ننھی سی بوند خارج ہوئی۔ سوری یار، مجھے کہاں اتارنی آتی ہے چوڑیاں، بس دل کیا تو اتارنے لگا، پر دیکھو میرا یہ عمل تمہیں تکلیف دے گیا۔ وہ اس کے ننھے سے زخم پر ٹیشو رکھ کے دباتے ہوئے مسکینیت بھرا منہ بنائے بولا، تو الٹا اہانہ کو ہی اس کی بات پہ شرمندگی ہونے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں زیان، کوئی تکلیف نہیں پہنچی مجھے، آپ یوں شرمندہ نہ ہوں پلیز۔ تکلیف نہیں ہوئی تو کیا ہوا، جلد ہوگی۔ اور ہاں، یہ دوسری کلائی سے چوڑیاں کون اتارے گا؟ اہانہ نے دوسری کلائی اس کے سامنے کر کے چوڑیاں چھنکاتے ہوئے بولا، تو وہ مسکرا کر اب احتیاط سے اتارنے لگا۔ تمہاری کلائیاں دیکھ کر ویسے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تمہاری اجازت ہو تو عرض کروں؟ جی جی کہیے، عرض۔ وہ سننے کو بے چین ہوئی۔ زیان نے اپنا گلا کھنکھارا اور گویا ہوا، بات تو ساری کلائیوں کی ہوتی ہے جناب۔ عرض کیا ہے کہ بات تو ساری کلائیوں کی ہوتی ہے جناب، ورنہ چوڑیاں کہاں اتنی حسین ہوتی ہیں۔ اس کی چوڑیوں پہ انگلی پھیرتا وہ شوخی بھرے لہجے میں موقع کی مناسبت سے شعر عرض کر گیا، ہر ایک کے لیے کلائی کا حسن معنی رکھے یہ ضروری نہیں، کبھی کبھار کچھ چوڑیاں بھی حسین ہوتی ہیں جناب۔ اہانہ جانتی تھی زیان نے اس کی تعریف میں شعر کہا ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے شعر سے مکمل اتفاق نہیں کرتی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں، وہ سر خم کرتا بولا تو اہانہ ہنس پڑی۔ اس ہنستے مسکراتے ہوئے حسن کے لیے میں نے ایک تحفہ لیا تھا، دینا تو کل چاہیے تھا پر دے نہ سکا، ویٹ میں لے کر آیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک لمبی سی سرخ مخملی ڈبیا نکال کر واپس اس کے پاس چلا آیا۔ یقیناً یہ تمہیں پسند آئے گا۔ کیا ہے اس میں؟ اہانہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ پہلی بار تو اسے زیان سے تحفہ مل رہا تھا، وہ متجسس تھی کہ آخر کیا ہوگا، کیسی ہوگی زیان کی پسند۔ ایسا کرو خود کھول کر دیکھ لو۔ زیان نے ڈبیا اس کی طرف بڑھائی تو اس نے جھٹ کھول کر دیکھی اور پھر واقعی سرپرائزڈ ہو گئی۔ واو! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیسا لگا تحفہ؟ جان تو وہ گیا تھا کہ اسے پسند آیا، پھر بھی پوچھ ڈالا۔ اٹس سو بیوٹیفل، اٹس ریئلی پریشیس زیان۔ ڈبے میں سلور کا لاکٹ تھا جس کے درمیان میں ایک ساتھ دونوں کا نام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کے نام کے درمیان دل بنا ہوا تھا جس میں انگور کے دانے جتنا اصل ڈائمنڈ فٹ تھا۔ یہ لاکٹ واقعی لاکھوں سے بھی اوپر کی مالیت کا تھا۔ مجھے تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہ لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی طرح ہمارے نام بھی ایک ساتھ رہیں اور انہیں دیکھ کر نہ صرف تمہیں بلکہ مجھے بھی اچھا لگتا رہے۔ زیان کی بات سے وہ سمجھ گئی کہ اب اسے یہ لاکٹ ہر وقت پہنے رکھنا ہے۔ یہ واقعی بہترین تحفہ ہے، تھینک یو زیان، وہ لاڈ سے کہتی اس کے بازو سے لگ گئی، یعنی اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ میں پہنا دوں؟ اس نے پوچھا تو وہ جھٹ سر ہلا گئی۔ زیان نے اس کے ہاتھ سے ڈبیا لے کر لاکٹ نکالا اور پھر ہک کھول کر اس کی گردن میں اتار دیا۔ لاکٹ گردن سے لگ کر اور بھی حسین لگنے لگا۔ اہانہ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے اور اس کے نام کو چھوتے ہوئے آئینے میں دیکھا تو کھل اٹھی۔ زیان نے اس کھلی ہوئی لڑکی کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتا ایک ہاتھ خود بھی ناموں پہ پھیرنے لگا اور پھر چہرہ اس کی گردن پہ جھکا کر اہانہ کے نام پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اہانہ کے دل کے تار بج اٹھے۔ اسے لگا کہ اس کے نام میں اصل خوبصورتی تو اب پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ کم خوبصورت تو تم آج بھی نہیں لگ رہی سویٹ ہارٹ۔ وہ جو جھکا ہوا تھا سیدھا ہوتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں اہانہ کو یہ بتلا رہی تھیں کہ وہ آج بھی اس پہ محبت نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے اس کا ارادہ بھانپتی شرماتی ہوئی وہ پیچھے ہٹتی بولی، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ مگر زیان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ نہ آج تو میں تمہیں چینج نہیں کرنے دوں گا۔ آج تو میں نہ صرف تمہیں جی بھر کر اس روپ میں دیکھوں گا بلکہ جی بھر کر۔ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گیا تو اہانہ کو شرم آڑے آ گئی۔ وہ بس چپ چاپ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سوری جانے من، پر جتنا بھی پیار تمہیں دوں گا کل کو اس میں اذیت شامل ہو گئی تو قصور صرف تمہارے باپ کا نکلے گا۔ اپنے ساتھ لگی اہانہ کی گرباہوں کا جال بکھیرتا وہ پراسراریت سے مسکرا دیا۔ نہیں مجھے یہ نہیں کھانی، آئی ڈونٹ لائک دس۔ ناشتے کی ٹیبل پہ موجود روشانے نے فش کو دیکھ کر ناک پہ چڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ روشانے کی ناپسندیدہ ڈشز اسے سرو مت کیا کرو، ایک بار دماغ میں بات نہیں بیٹھتی؟ حمیرہ جو ناشتہ بنانے کے بعد اب انہیں سرو کر کے ان کے پاس ہی کھڑی تھی شرمندہ سی بولی، آپ کو سرو کرتے ہوئے بے دہانی میں روشانے کو بھی یہی سرو کر دی؟ ایک تو میں تمہاری اس بے دہانی سے بہت تنگ ہوں، حاضر دماغی سے کام کیا کرو، آئی سمجھ؟ اب ہٹاؤ یہ فش اور جو وہ کہے اسے دو، جب پوچھو بس ایک ہی جواب کے دہان۔ وہ غصہ کر رہا تھا جبکہ اہانہ نے ہولے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا دبا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اٹس اوکے زیان، یہ کوئی اتنا ایشو بنانے والی بات نہیں کا اشارہ کیا تو وہ بولتا بولتا وہیں چپ ہوا۔ جی صاحب۔ روشانے بیٹا کیا چاہیے آپ کو؟ اور روشانے نے جھٹ آملیٹ مانگا تو حمیرہ آملیٹ اٹھائے اس کی پلیٹ میں سرو کرنے لگی۔ غلطی حمیرہ کی بھی نہیں تھی، روشانے کی ناپسندیدہ ڈشز، کھیلوں، گیمز، کپڑوں، جوتوں وغیرہ کی لسٹ ہی اتنی لمبی تھی کہ حمیرہ تو کیا نورین بھی کبھی کبھار بھول جاتی تھی۔
آر یو ہیپی ناؤ روشانی؟ اہانا نے اسے نوالا بنا کر مزے سے آملیٹ کے ساتھ کھاتے دیکھ کر پوچھا. یس آئی ایم ہیپی ناؤ، اٹس سو یمی. تھینک یو حمیرہ. وہ اہانا کو جواب دینے کے بعد حمیرہ کا شکریہ کرنے لگی جو اسے مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی تھی. اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا. تبھی اتنے سالوں سے ٹکی ہوئی تھی، ورنہ زیان کا جب دماغ گھومتا تھا تو جس کو دل چاہتا چھوٹی سی بات پہ فارغ کر دیتا تھا. نورین بھی کتنے سالوں سے غلطیوں پہ ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی ابھی تک نکالی نہیں گئی تھی، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ نہ صرف روشانی اس سے اٹیچ تھی بلکہ نورین بھی تھی. وہ اچھی طرح روشانی کی نیچر سے واقف ہو چکی تھی، اسے سنبھال لیتی تھی، جب طبیعت بگڑتی اس کے قابو میں آ جاتی تھی. وہ اسے بہلا لیتی تھی، جس طرح اس کا خیال رکھتی تھی زیان کے نزدیک شاید ہی کوئی رکھ پاتا. تبھی تو وہ اس کے ہونے سے مطمئن تھا اور آرام سے گھر سے باہر رہ کر اپنے کام نپٹا لیتا تھا. آئی ہیو ڈن، ناؤ آئی وانٹ ٹو ویئر پنک ڈریس. شادی کے لیے جہاں زیان نے اپنے لیے خریداری کی، وہیں روشانی کے لیے بھی کچھ باربی فراکس لی تھیں کیونکہ اسے بے حد پسند تھی. جبکہ انہیں فراکس میں سے ایک پرسوں اس نے پہن کر خود کو سنڈریلا گمان کیا اور ایک آج پہننے والی تھی. وہ ہر اس چیز پہ جو زیان لے کر آتا تھا بچوں کی طرح خوشیاں مناتی تھی. انہیں اپنا ناشتہ ختم ہونے کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اپنے جانے کا مقصد بیان کر گئی تو زیان نے بھی اسپیڈ سے باقی کے چندنے والے ختم کیے اور اٹھ کھڑا ہوا. زیان آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ناشتے کے بعد اسے کہیں جانے کو تیار کھڑا دیکھ کر اہانا نے پوچھا. آفس جا رہا ہوں، اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے جواب دیا جو بیٹھتے وقت اس نے کھولا تھا. آفس پر اتنی جلدی؟ اہانا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی جلدی کہنے پہ زیان نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظریں ڈالتے ہوئے کہا. جلدی کہاں ہے؟ 9 بج رہے ہیں. اوہو زیان، میرا مطلب ہے کہ آج ہماری شادی کا دوسرا دن ہے اور آپ آفس جا رہے ہیں. دیٹس ناٹ فیئر. وہ منہ پھیلا گئی کہ آفس بیوی کو وقت دینے سے زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اب بس آپ کے پاس ہی رہیں. اسے شوق ہونے کا موقع ملا. اف زیان، آپ بھی نا، اب میں نے ایسا بھی کب کہا؟ وہ شرما گئی. کہا نہیں تو کہہ لو نا، مجھے سن کے اچھا ہی لگے گا. وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے شانے سے شانہ ٹکراتا بولا تو وہ رخ پھیر گئی. وہ کیا ہے نا کہ اب شادی کے دوسرے دن سیدھا ہنی مون تو جانے سے رہا، اس لیے آفس جا رہا ہوں کہ جو کام پینڈنگ میں پڑے ہیں انہیں پورا کر لوں. پھر کچھ روز تک واقعی ہنی مون تو جانا ہی ہے نا، تو اتنے ناغے ایک بزنس مین کے لیے اچھے نہیں. سمجھ رہی ہیں نا مائی سویٹ وائف تو ہنی مون کے نام پہ ہی جھیمپ گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے جائیں، کسی کی سننی تو ہے نہیں آپ نے. اسے آفس بھیجنے کو اہانا کا دل ابھی راضی نہ تھا. آپ کو سننے کو تو یہ بندہ ناچیز دل و جان سے راضی ہے. ملکہ عالیہ آپ کچھ حکم تو کریں، ہم نے ابھی عمل کرنا کر ڈالا تو پھر کہنا. اس کی بات اور انداز پہ ہی اہانا ہنس پڑی تھی. مزید کیا کہہ کر منانا. اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، مگر آپ جلدی واپس آ جائیے گا، یہ وعدہ کریں. میں صبح سے شام تک کیا کروں گی؟ اس نے اپنا ہاتھ زیان کے سامنے کرتے ہوئے وعدہ لینا چاہا تو زیان نے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور بولا. اوکے پرامس، جلدی آ جاؤں گا، بٹ تم اکیلی تھوڑی نہ ہو، تمہارے ساتھ روشانی بھی تو ہوگی. اسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لینا، اس کے ساتھ تم یقیناً بور نہیں ہوگی. روشانی کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ نہ بھی کہتا تو وہ یقیناً ایسا ہی کرتی. جانتی ہوں وہ اور اس کی باتیں بہت سویٹ ہیں، مگر کیا؟ وہ رکی تو زیان نے جلدی سے پوچھی. مجھے بھلے سے کسی کی بھی اچھی کمپنی مل جائے، مگر جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں. اس کے بازو سے کوٹ کے کپڑے کو انگلی اور انگوٹھے میں قید کرتی وہ بچوں کی طرح بولی تو اس لمحے بے اختیار زیان مسکرا اٹھا، مگر صرف اپنی تعریف پہ نہ کہ اہانا کے لہجے پہ، کیونکہ اس نے اہانا کے لیے اپنے دل کو پتھر کر دیا تھا. اس کی کسی بھی ادا پہ، کسی بھی انداز و لہجے پہ اسے دل نہیں ہارنا تھا، یہ اس نے طے کر رکھا تھا. اسے صرف اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرنا تھا، اس سے ذرا بھی آگے پیچھے یا دائیں بائیں نہیں ہٹنا تھا. اور جو میری مسز ہے نا، اس جیسا بھی کوئی نہیں. جواباً وہ بھی تعریف چھاڑتا بولا. آپ کی پسند ہوں، الگ تو ہوں گی ہی. بالوں کو شان سے جھٹکتی وہ ایک ادا سے گویا ہوئی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی. بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تمہاری، کیونکہ تم میری پسند نہیں. اہانا نیازی میرے بدلے کا سب سے اہم مہرہ ہو. کس سوچ میں پڑ گئے؟ وہ دیکھ اسے رہا تھا جبکہ دھیان کہیں اور تھا جب اہانا نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی. کہیں نہیں، بس دیکھ رہا تھا کہ ہنستے ہوئے تمہارے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اپنی سوچ سے بالکل الٹ جواب دیا گیا. آپ آفس جا رہے تھے نا، چلے جائیں. شاباش. جب تک وہ یہاں کھڑا رہتا ہے ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہی رہتی. تبھی اہانا اسے آفس بھیجنے میں ہی عافیت جانی اور اسے بازو سے کھینچ کر آگے کو کیا. ہاں جا رہا ہوں. واہ جناب، کہاں پہلے مجھے بھیجنے کو دل راضی نہ تھا اور کہاں اب دھکے دیے جا رہے ہیں. آپ زیادہ باتیں نہ کریں، جائیں آفس، اور جو وعدہ کیا ہے بس یاد رکھیے گا. ایک بار پھر اسے یاد دلایا گیا جبکہ اتنی سی دیر میں ہی وہ اس سے کیا وعدہ بھول چکا تھا، مگر اس کے دوبارہ یاد دلانے پہ سر ہلا گیا اور اس کے گال کو تھپ تھپاتا بائے کہتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.